بڑے دنوں کے بعد ساروں سے ملاقات ہوئی ہے جی، بڑی خوشی ہوئی ہے، اور موسم بھی جو ہے وہ بڑا خوشگوار اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، لیکن سیاسی حالات جو ہیں وہ دن بدن گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری مشترکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی، اور اس میں ہم نے اپنی اسٹریٹجی جو تھی وہ طے کی، اور کٹھے چلنے پر ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بھی کٹھا چلا جائے، اور اس آمریت کا اور اس جبر کا اور اس آئین شکن حکومت کے خاتمے تک ہمیں جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہور کی آواز بننے کے لیے اور عوامی ایشوز پر کٹھے ہونا پڑے گا، کیونکہ جب جب بھی اس ملک کے اندر آمرانہ رویے اور آمریت پروان چڑھتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد بھی بناتی رہی ہے اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے۔ آج مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی تشویشناک ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں اور اس مہنگائی کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ پورے ملک کے اندر ماں سوائے ایک صوبے کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوں، کوئی میجسٹریٹس جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوں، کوئی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے صوبائی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی صوبہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ آٹا ہو، ڈالر ہو، اور وہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سمگلنگ کی ذمہ دار ہے، جس سے آج ملک کے اندر، ایک زرعی ملک کے اندر آٹے کا بحران جو ہے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا تماچا ہے آج کی جو موجودہ صوبائی حکومتیں ہیں ان کے منہ پر۔ ہماری ضرورت کی گندم کے دعوے تھے کہ وہ ہم نے ساروں نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں۔ جو آج ابھی تک گندم کی سوئنگ کا سیزن ہے، ابھی وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ملک کے اندر آٹے کا بحران ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اور یہی میں پچھلے ایک سال سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے کاشتکار کو خوشحال نہیں کریں گے، آپ اگر اپنے گروور کو مضبوط نہیں کریں گے، اسے انسینٹیو نہیں دیں گے، اور اس کے متبادل آپ مڈل مین کو، اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک گندم کو امپورٹ کرنے کا بہانہ بناتے رہیں اور اپنی زرعی اجناس کو بے قدر کرتے رہیں اور ان کے لیے ان پٹس اتنی مہنگی کر دیں کہ عام کاشتکار کے بس کی بات ہی نہ رہے، تو پھر ہم بحرانوں کی طرف جائیں گے، ہم قحط کی طرف جائیں گے۔ اور یہی صورتحال جو ہے آنے والے وقتوں میں ہماری شوگر انڈسٹریز کے ساتھ بھی ہونے والی ہے، کیونکہ آج جو شوگر کین کا ریٹ دیا جا رہا ہے وہ بالکل ناکافی ہے۔ جتنی مہنگی آج فرٹیلائزر ہے، جتنے مہنگے پیسٹیسائیڈز ہیں، جتنی مہنگی بجلی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی کاشتکار ایک سال کی فصل کاشت کرے گا اور پھر سال کے بعد وہ پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ لیکن اس حکومت کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی انا کو مضبوط کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ وہ ایک ہی چیز پہ خان صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اسمبلیاں توڑوں گا، اور ان کے جو توڑنے والے ہیں، جن کو ایک آئینی حق حاصل ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں، وہ کبھی عدالت کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے کر وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج ہم نے جو خرید و فروخت کرنی ہے، اگر آج ہم وہ خرید و فروخت کر کے اور اپنی اسمبلیاں بچا لیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو کل تو خان صاحب کہیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، تو ہماری تو ساری انویسٹمنٹ ضائع ہوگی۔ لہذا ان کی تو پانچوں گھی میں ہے کہ ایک حکومت کیے جا رہے ہیں اور ایک خان صاحب کو بھی انہوں نے ویسے تو خان صاحب اپنی تذلیل کا باعث خود ہی بنتے ہیں، لیکن اب تو وہ سبب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنے ہوئے ہیں۔
تو آج انہوں نے یہ سیشن جو بلایا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینے جا رہے، کیونکہ ان کے ممبران جو ہیں وہ 186 کی تعداد پوری نہیں ہے، اور 186 کی تعداد اگر پوری نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے کا کوئی حق یا کوئی اختیار ہے، یا بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ ہاؤس میں نہیں بیٹھنا چاہیے انہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور آئینی طور پر بھی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، عمران خان کل آصف علی زرداری صاحب کا ذکر اپنی تقریر میں بار بار کرتے رہے کہ جی بلوچستان میں بھی انہوں نے پارٹی کے کچھ ایم ایل اے جو ہیں ہمارے توڑ لیے، سندھ میں بھی کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ کیا عمران خان اب آصف زرداری ان کے دماغ پر اتنے بری طریقے سے سوار ہو گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے۔ انہوں نے آج تک کسی سیاستدان کے لیے کوئی دروازے بند نہیں کیے، نہ کسی کو برا کہا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ لوگ آصف علی زرداری کی جو سیاسی حیثیت ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ حقیقت ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب ذہنی مریض آدمی ہیں۔ وہ پچھلے 2-3 ماہ سے ایک ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ کبھی وہ قاتلانہ حملے میں زخمی اپنے آپ کو کروا بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کو برسرکدار لاتی ہے۔ آپ کی حکومت جب آ جاتی ہے تو پنجاب میں بھی، تو آپ کیا ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گے اور عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ یقیناً جی، ہمارا ماضی اس چیز کا گواہ ہے۔ جب 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھی تو اس وقت بھی ملک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب سے مبتلا تھا، اور آٹے کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، لائنوں میں لوگ لگے ہوتے تھے، اور بھگدڑ میں اکثر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز نے پاکستان کو دوسرے ہی سال میں گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، اپنے گروور کو انسینٹو دیا تھا، اپنے کاشتکار کو خوشحال کیا تھا، ہماری زراعت جو تھی وہ بہتر ہوئی تھی، اور آج پھر انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئے گی پنجاب کے اندر تو خوشحالی ہوگی۔ شارٹ ٹائم میں آپ بہتر کر لیں گے۔ سر، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو آپ کو پتا فیڈرل میں بھی ہے، ایسے ہی بلند و بانگ دعوے بھی کیے گئے تھے۔ آج لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بجلی کی بھی ہو رہی ہے، سوئی گیس کی بھی ہو رہی ہے، اور پیٹرول آپ کو پتا پھر آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اس سے بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے اور تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ اگر اس وقت بر وقت ایل این جی کا جو ہے وہ سودا کر لیا جاتا اور آج یہ مہنگائی کے حالات نہ ہوتے، پھر آئی ایم ایف کے پاس جب ہم لوگ گئے تو آئی ایم ایف بھی اس وقت بڑا ناراض اور بڑا وہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو معاہدے کیے تھے، میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا کہ ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں 2022 کے اخیر تک ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 250 روپے لیٹر تک لے کے جائیں گے۔ یہ میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا۔ کیا یہ پرنسپل اتفاق کر لیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم اکٹھے لڑے گی؟ نہیں، ابھی تک ایسا کہنا کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی ان فیوچر، پی ڈی ایم کی حکومت تو اگلے الیکشن لڑیں گے اکٹھے تو پھر انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ کوئی پیپلز پارٹی نہیں، آپ کا ایک سوال کر جب برسرکدار تھے ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی، قبل از وقت ہے۔ الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی
جو ہے وہ جو ہوگا، اگر پی ڈی ایم کی صورت میں ہوا تو پی ڈی ایم الیکشن لڑے گی، اور اگر انفرادی طور پر ہوا تو بالکل تمام پارٹیاں اپنا الیکشن لڑیں گی۔ جب برسے اقدار تھے سر، اس وقت آئی ایم ایف سے جان کیوں نہیں چھڑائی گئی؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب اقدار تھا تو اس وقت کیوں نہیں سب کچھ ہوا، اور اب جو ہے وہ عمران خان پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے سب کچھ جو ہے سارا کچھ ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں نے کوئی ویسے تو نہیں کہہ دیا، آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت کیا، آغاز حقوق بلوچستان کیے، وہ بھی کرنا ضروری تھا۔ ہم نے اس وقت ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس کا معاہدہ کیا، آج تک وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس وقت گوادر کا کیا، ہم نے اس وقت بسپ جیسے پروگرام شروع کیے، تو یہ ساری چیزیں ہونے والی تھی۔ دہشت گردی کے خلاف جو پیپلز پارٹی کا موقف رہا، اور جیسے مالاکنڈ آزاد کروایا اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا، وہ بھی ضروری تھا۔ اتنے فلڈز آئے، اس میں آئی ڈی پیز تھے، ان کو واپس اپنے گھروں میں مختصر مدت میں اور سب سے زیادہ ان کی مالی امداد کر کے انہیں گھروں میں سیٹل کیا، وہ بھی اس وقت ضروری تھا۔ پھر کچھ کام نہیں بھی ہو سکتے اور کچھ ہو گئے، جو ہو گئے ان کا کریڈٹ تو کم از کم دیں۔ اتنی سیاسی ہلچل چل رہی ہے صوبے میں، آج کئی وفاقی وزراء بھی آئے، تو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اس سارے منظرنامے سے غائب ہیں۔ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اس سارے منظرنامے سے غائب ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں غائب ہیں اور کیوں نہیں آنا؟ دیکھیں، ان کی ساری جماعت موجود تھی، ان کے جو وفاقی وزراء تھے وہ موجود تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، باقی ان کی صوبائی قیادت ساری موجود تھی۔ ایک شخص کے نہ ہونے سے پارٹیاں تو نہیں نا کہ وہ نہیں ہے جی، کل تک انشاءاللہ آ جائیں گے جی وہ بھی۔ شاہ جی یہ بتائیں، ان کی نمبر گیم تو مکمل نہیں ہے، آپ کے نمبر کتنے تھے؟ آج اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیں وفاقی حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے، کیا وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کے مہنگائی اور ان کے کتنے نمبر شارٹ ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے تو آج گنتی پوری کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ہم تو 170 کے قریب آج بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں جنہوں نے پوری کرنی ہے ان کو آج تو کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے کتنے لوگ آپ تک ابھی تک پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے تک ان کا کوئی بندہ بھی نہیں پہنچا ابھی تک، تو ہمیں آپ کی ذریعے ہی پتہ چل رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ کسی کی آ رہی ہے، کسی کی کہیں سے آ رہی ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ شاہ جی، آج جو اجلاس ہوا ہے جس میں آپ کا ایک تو آپ نے کہا کہ اتفاق ہوا کہ ہم اپنی یکجہتی جو ہے اس کو بحال رکھیں گے، اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے کن کن چیزوں پہ آپ کا اتفاق ہوا ہے؟ آج جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ، جو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں اور کون کون سا ایجنڈا زیر بحث آیا ہے؟ دیکھیں، آج ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، آج ہمارا تھا کہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، اگر وہ لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر نہیں لیتے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس پہ ابھی ہمارا یہی اتفاق ہوا ہے کہ ہم اپنی جو یکجہتی ہے، اپنا جو ساتھ ہے وہ چلنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔